بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اردو مورل سٹوری میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میرا نام سمیرہ ہے اور میرا تعلق ایک متوسط گھرانے سے ہے۔ 1 سال پہلے میری منگنی میری پھپھو کے بیٹے جواد سے کر دی گئی۔ میں اپنی منگنی پر بہت خوش تھی کیونکہ میری پھپھو مجھ سے بہت پیار کرتی تھی اور ان کے گھر میں کسی چیز کی کمی نہ تھی۔ اللہ کا دیا سب کچھ ہے ان کے پاس۔ جواد بھی بہت خوبصورت اور اچھے انسان ہیں۔ 1 سال بعد ہماری شادی ہونے والی تھی، لیکن جواد اعلیٰ تعلیم کے لیے انگلینڈ چلے گئے۔ انہوں نے 2 سال کے بعد واپس پاکستان آنا تھا، لیکن جب 2.5 سال گزرنے کے بعد بھی جواد پاکستان نہ آیا تو میرے ابو نے پھپھو سے رابطہ کیا اور پوچھا کہ جواد ابھی تک واپس کیوں نہیں آیا۔ پھپھو کا جواب سن کر ابو بھی حیران رہ گئے۔ انہوں نے بتایا کہ 6 ماہ سے جواد نے ان کے ساتھ بھی کوئی رابطہ نہیں کیا۔ ہم سب پریشان ہو گئے کہ کہیں جواد کے ساتھ کوئی مسئلہ تو نہیں ہو گیا۔ 2 ماہ گزرنے کے بعد ایک دن جواد نے خود رابطہ کیا اور ان کو بتایا کہ اس نے انگلینڈ میں شادی کر لی ہے اور وہ پاکستان واپس نہیں آ سکتا۔ اس نے انگلینڈ میں ایک گوری سے شادی کر لی تھی۔ جب مجھے اس بات کا پتہ چلا تو میں اتنی دل برداشتہ ہوئی اور میں کئی دن تک اپنے کمرے میں بیٹھی روتی رہی۔ میری گریجویشن کے امتحانات بھی نزدیک تھے، لیکن مجھ سے تیاری نہیں ہو رہی تھی۔ لیکن پھر میں نے اپنے دل کو سمجھایا اور محنت سے امتحانات کی تیاری شروع کر دی اور A گریڈ میں اپنا امتحان پاس کیا۔ امتحان پاس کرنے کے بعد CSS کی تیاری شروع کر دی۔ میں نے بہت محنت کی اور CSS کے امتحانات کو پاس کر لیا اور اب میں اللہ کے فضل سے اسسٹنٹ کمیشن بن چکی تھی۔ میرے گھر والے بہت خوش تھے۔ میری تعیناتی پنجاب کے شہر گوجرانوالہ میں ہوئی تھی۔ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد ایک بہت ہی اچھی اور امیر فیملی سے میرے لیے رشتہ آیا۔ نعمان کی گارمنٹس کی اپنی فیکٹریاں تھیں اور میرے گھر والوں کو رشتہ اچھا لگا اور 3 ماہ بعد میری شادی ہو گئی۔ شادی کے بعد ہم سیر کرنے کے لیے لندن چلے گئے۔ میرے خاوند کے دوست کا لندن میں ایک ہوٹل ہے، ہم وہیں جا کے ٹھہرے تھے۔ ایک دن میں اپنے خاوند کے ساتھ باہر کسی ریسٹورنٹ میں کھانا کھانے کے لیے گئی۔ میں یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ جواد وہاں پہ صفائی کا کام کر رہا تھا۔ جب میں نے اس کو دیکھا تو اس نے بھی مجھے دیکھ لیا تھا۔ میں یہ جاننا چاہتی تھی کہ وہ یہ صفائی کا کام کیوں کر رہا تھا۔ میں نے اپنے خاوند کو ساری بات بتا دی۔ وہ پھر جواد سے جا کر ملے اور جواد نے ساری بات ان کو بتائی کہ جس لڑکی سے اس نے شادی کی تھی وہ اس کے پیسے لے کر بھاگ گئی اور اس نے اس کی نیشنلٹی بھی کینسل کروا دی اور وہ اس جگہ چھپ کر صفائی کا کام کر رہا تھا اور وہ اپنے کیے پر بھی بہت شرمندہ تھا، اس لیے پاکستان بھی واپس نہیں آنا چاہتا تھا۔ میں نے نعمان سے کہا کہ آپ اس کی کچھ مدد کریں۔ نعمان نے پہلے تو اپنے دوست کے ہوٹل میں اس کی جاب کروائی اور بعد میں امبیسی سے اس کے کاغذات بھی کلیئر کروا دیے۔ جواد نے نعمان کا بہت شکریہ ادا کیا۔ میں اگر چاہتی تو جواد سے انتقام بھی لے سکتی تھی، لیکن میں نے اس کو اس کے حالات کو دیکھ کر مدد کرنے کا سوچا۔ غلطی کسی بھی انسان سے ہو سکتی ہے، بس اچھا انسان وہی ہے جو دوسروں کی غلطیوں کو معاف کرے۔